نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، کسی حقدار کو اس کا پورا حق ادا کرنا، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اسلام میں عدل و انصاف کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قوم اور معاشرے میں عدل و انصاف اور مساوات پائی جاتی ہے، وہ قومیں ہمیشہ سرفرازی سے ہمکنار ہوتی ہیں، اور جس معاشرے اور قوم میں عدل و انصاف نہ پایا جائے، وہ روبہ زوال ہو کر تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ میں عدل و انصاف کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اللہ تعالی عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ ہر کسی کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آؤ، ہر معاملے میں مساوات قائم کرو، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ عدل کرنے والے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ آپ نے ساری زندگی عدل و انصاف سے کام لیا۔ جب بھی کسی فیصلے کا وقت آیا تو جو اللہ نے فرمایا ہے اس کے مطابق اللہ کے پیارے رسول نے فیصلہ کیا۔ قریش کی ایک شاخ بنو مخزوم کی ایک عورت فاطمہ نامی نے چوری کی۔ اللہ کے پیارے نبی نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ بنو مخزوم والے سوچنے لگے کہ کسی کو سفارشی بنا کر حضور کے پاس بھیجا جائے تاکہ ہمارے خاندان کی عزت باقی رہے۔ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو سفارشی بنایا، کیونکہ حضرت اسامہ بن زید حضور کے بڑے ہی لاڈلے اور چہیتے تھے۔ وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور سے اس بنو مخزوم کی عورت کی سفارش کی۔ اللہ کے پیارے نبی نے جب سنا، آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کہ پہلے لوگ اسی لیے تباہ و برباد ہوئے تھے کہ جب کوئی عزت والا آدمی کوئی جرم کرتا تو اس کو معاف کر دیا جاتا، اور جب کوئی کم حیثیت والا آدمی جرم کرتا تو اس کو سزا دی جاتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا۔ بخدا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو محمد عربی اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ بنو مخزوم کی اس عورت نے چوری کی ہے تو اس کی سزا کو معاف کر دیا جائے۔ نہیں،
اگر محمد عربی کی بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے۔ غزوہ خیبر کی کامیابی اور فتح کے بعد جب مفتوحہ علاقوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو یہودی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ زمینیں ہمیں واپس کر دو، ہم ان کی کھیتی باڑی کا تجربہ زیادہ رکھتے ہیں، سال کے بعد جتنا اناج ہوگا اس کا ہم آدھا کر دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر کے یہودیوں کی یہ بات پسند آئی اور آپ نے وہ زمین کھیتی باڑی کے لیے یہودیوں کو دے دی۔ سال کے بعد جب اناج تیار ہو گیا، اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا، انہوں نے جا کر اس اناج کے 2 حصے کیے۔ 2 حصے کرنے کے بعد آپ نے ان یہودیوں کو کہا کہ جو حصہ ان دونوں میں سے تم لینا چاہتے ہو پہلے تم لے لو، باقی دوسرا حصہ ہم لے لیں گے۔ جب یہودیوں نے یہ سنا تو کہنے لگے، یہ زمین و آسمان اسی لیے قائم ہے کہ اس میں آج بھی عدل و انصاف اس طرح قائم کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم اپنی مرضی سے پہلے اناج لیں گے، جو بچ جائے گا یہودیوں وہ تم لوگے، نہیں، فرمایا اس کے حصے جو 2 کر دیے ہیں، جو تم بہتر سمجھتے ہو تم لے لو، جو رہ گیا ہے وہ ہم لے لیں گے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی آپ کے سامنے کوئی مقدمہ آیا تو آپ نے ہمیشہ عدل و انصاف کیا، بلکہ جب آپ کی ذات کی باری آئی اللہ کے نبی نے وہاں بھی عدل و انصاف کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نبیوں کا امام ہوں، میں رسولوں کا سردار ہوں، جو چاہے وہ کروں، نہیں، اللہ کے نبی جب اپنی ذات کے بارے میں بھی کبھی کوئی واقعہ رونما ہو گیا، اللہ کے نبی نے وہاں بھی عدل و انصاف کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ کے پیارے نبی اپنے لشکر کا معائنہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صف بندی کر رہے ہیں، اس صف بندی کے دوران ایک صحابی جن کا نام حضرت سواد ہے، ان کا پیٹ تھوڑا سا بڑا ہوا تھا، وہ اپنی قطار سے آگے کھڑے تھے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے اس چھڑی کو حضرت سواد کے پیٹ کے اوپر لگا کر کہا، استوے یا سواد، اے سواد صف سیدھی کرو، تم صف کے آگے کیوں کھڑے ہو؟ حضرت سواد کو جب اللہ کے پیارے نبی نے اپنی چھڑی لگائی تو حضرت سواد کہنے لگے، او جاتنی یا رسول اللہ وقد بعثک اللہ بالحق والعدل، اللہ کے نبی آپ کے چھڑی لگانے سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، اللہ تعالی نے آپ کو عدل کے ساتھ، حق کے ساتھ عدل کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، فَأَقِدْنِي، اللہ کے نبی میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور نے سن کر یہ نہیں کہا کہ اے سواد، ہم اس وقت میدان جنگ میں ہیں، میں لشکر کا سپہ سالار ہوں، کمانڈر ان چیف ہوں، تو مجھ سے بدلہ مانگ رہا ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی، آپ نے وہ چھڑی حضرت سواد کو پکڑا دی۔
اور فرمایا فاستقد، اے سواد اب تم اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت سواد نے چھڑی ہاتھ میں لے کر عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی، جب آپ نے میرے پیٹ کو چھڑی لگائی تھی میرے پیٹ کے اوپر کپڑا نہیں تھا، آپ کے پیٹ کے اوپر کپڑا ہے، اگر میں آپ کے پیٹ کے اوپر چھڑی لگاؤں گا میرا بدلہ برابر نہیں ہوگا، اس لیے آپ بھی اپنا پیٹ ننگا کریں۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ سواد تو کیسی باتیں کر رہا ہے، تو میرا امتی ہے، تو میرا غلام ہے اور مجھ سے اس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ نہیں، اللہ کے پیارے نبی نے جب اپنے غلام کی اس چیز کو سنا، آپ نے اپنا پیٹ ننگا کیا، پیٹ سے کپڑا اوپر کیا۔ حضرت سواد نے جب اللہ کے نبی کا پیٹ دیکھا لپک گیا، کبھی دائیں بوسے دیتا، کبھی بائیں بوسے دیتا، کبھی اوپر بوسے دیتا، کبھی نیچے بوسے دیتا، اللہ کے نبی کے اس پیٹ مبارک کو بوسے دینے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما حملک علی ھذا یا سواد، اللہ کے نبی نے فرمایا سواد کس چیز نے تجھے اس پہ مجبور کیا تھا کہ تو مطالبہ کرنے کے بعد میرے پیٹ کو بوسے دے رہا ہے؟ عرض کرنے لگا حضر ما ترى وَأَرَدْتُ أَن يَكُونَ آخر العہد بِكَ أَن يَمَسَّ جِلْدِي جِلْدَكَ۔ اللہ کے نبی اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں، آپ ہر چیز کو جانتے ہیں، میری دل کی تمنا اور خواہش یہ تھی کہ دنیا سے جانے سے پہلے آپ کے جسم کو مس کروں۔ میں کون ہوتا ہوں بدلہ لینے والا؟ میں نے تو ایک بہانہ بنایا تھا، موقع سے فائدہ اٹھایا تھا کہ اسی بہانے سے آپ کے جسم کو بوسے دوں گا۔ کیوں کہ آپ کا ارشاد ہے کہ جس کا جسم اللہ کے آخری نبی کے جسم کے ساتھ مس ہو گیا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اس لیے حضور میں چاہتا تھا کہ آپ کے جسم سے مس ہو کر دنیا میں جاؤں تاکہ دوزخ سے میں بچ سکوں اور اس سے محفوظ ہو جاؤں۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے جب اس غلام نے مطالبہ کیا تھا تو عدل اور انصاف کی وہ مثال قائم کر دی کہ جو مثال پوری دنیا میں کہیں مل نہیں سکتی۔ اور اللہ کے پیارے نبی کا ایک ارشاد ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ وہ انسان جو عدل و انصاف کی کرسی پہ بیٹھے اور وہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہ کرے، جنت کے دروازے اس کے اوپر بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے جس انسان کو عدل و انصاف کی کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اور پرائے کی تمیز کیے بغیر، امیر اور غریب کی تمیز کیے بغیر، گورے اور کالے کی تمیز کیے بغیر جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس پہ عمل کرے، کیونکہ اگر اس نے دنیا میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کیا تو جنت کے دروازے اس کے اوپر بند ہو جائیں گے۔ اس لیے حضرات محترم، یہ عدل و انصاف وہ ہے کہ جس کے اوپر اسلام نے بڑی سختی سے کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ساری زندگی عدل و انصاف کر کے دکھایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عدل و انصاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔